ناظرین، فائر سٹون نیوز کے ساتھ میں ہوں فائزہ شاہ کاظمی، اور میرے ساتھ اس ٹائم جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، جانی پہچانی شخصیت ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں چودھری قمر زمان کائرہ صاحب، پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ پنجاب ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں سینٹ انتخابات کے حوالے۔ جی، سینٹ انتخابات پاکستان کا ایک بڑا اہم الیکشن تھا، اور یہ الیکشن اس پہ بڑی نظریں لگی ہوئی تھیں۔ اس الیکشن نے عمران خان کی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ وہ بڑے کلیمنٹ تھے کہ ہم یہ الیکشن جیتیں گے اور سینٹ میں اکثریت حاصل کریں گے۔ تو اس الیکشن میں دو پہلو آئے، ایک تو ان کو اکثریت نہیں ملی پورے پاکستان سے، دوسرا وہ قومی اسمبلی سے جو سینیٹر منتخب ہونا تھا قومی اسمبلی کے ووٹوں سے وہ ہارے ہیں، بڑے واضح ووٹوں سے، اور اس پہ بہت سارا احتجاج ان کی طرف سے آیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ پاکستان الیکشن کمیشن پہ بھی چڑھ دوڑے ہیں، عدالتوں پہ بھی اعتراض فائل کیا ہے، اور ان کے سارے ساتھی جو ہیں اب وہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس کا ڈرامہ رچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو شکست ہو چکی ہے۔ ان کے اوپر پاکستان کے عوام کی اکثریت نمائندے جو ہیں انہوں نے ان پہ عدم اعتماد کر دیا ہے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب جیت چکے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پیسے کا اس الیکشن کے اندر استعمال کی باتیں کی جا رہی ہیں، ذرا غور کیجئے، عمران خان صاحب کی جو عددی نمبر ہے خیبر پختونخوا میں، وہاں ان کی 6 سیٹیں بننی چاہیے تھیں، ان کو وہاں پہ 10 سیٹیں ملی، یا 7 سیٹیں بننی چاہیے تھی، 10 سیٹیں ملی ہیں۔ کیسے ملی ہیں؟ ان کو اپنے، یا 9 سیٹیں ملی ہیں، ان کو اپنے نمبر سے زیادہ سیٹیں کیوں ملی؟ کیسے ملی؟ اگر یہاں پہ گیلانی صاحب کو ووٹ زیادہ مل گئے تو یہاں شور ہو گیا کہ پیسے لگے ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے پیسے ہی دیے تھے تو پھر مسلم لیگ کی جو کینڈیڈیٹ ہماری ایم این اے کے ووٹ سے بنی تھی قومی اسمبلی سے، خاتون سینیٹر، ان کو ووٹ کیوں نہ پڑ گئے؟ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ ذرا غور کیجئے، ہمارے کینڈیڈیچر کو اور عمران خان صاحب کی جماعت کے کینڈیڈیچر کو سامنے رکھ لیجئے۔ پنجاب کے اندر دیکھ لیجئے، خیبر پختونخوا کے اندر دیکھ لیجئے، خیبر پختونخوا میں فرت اللہ بابر صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، کیا انہوں نے کبھی زندگی میں ان پہ کوئی شائبہ ہے؟ وہ ایک جعلی کارکن ہے اور ایک انتہائی ایماندار اور بہترین ذہن والے بندے ہیں۔ اسی طرح سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں، شری رحمان ہے، سلیم مانڈوی والا صاحب ہیں، تاج حیدر صاحب ہیں، جاب مہتاب ہیں، یہ سب لوگ وہ ہیں جو پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارڈڈ ہیں۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے جس بندے کو کراچی سے ٹکٹ دیا سندھ سے، اس پہ جماعت نے شور کیا کہ یہ ٹکٹ بکا ہے، ان کے صوبائی صدر نے کہا کہ 35 کروڑ کا بکا ہے۔ جس کو بلوچستان سے ٹکٹ دیا، جماعت نے شور کیا، ٹکٹ وڈرا کیا، بلوچستان عوامی پارٹی کو کہا ان کو انڈیپینڈنٹ کھڑا کر دو، اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیا اور اس بندے کو جتایا۔ اس پہ بقول خان صاحب 50 سے 70 کروڑ کا شور تھا، اور وہ بھی پی ٹی آئی کے صوبائی صدر نے احتجاج کیا۔ بلوچستان خیبر پختونخوا کے اندر ایک ہی خاندان کے 3 سینیٹرز کو، 3 بندوں کو ووٹ دیے گئے، اور وہ سارے کیونکہ بہت اربوں خربوں پتی ہیں، انہوں نے اپنی تعداد سے زیادہ ووٹ لیے۔ اب کیوں لیے، کیسے لیے، اس کا فیصلہ خان صاحب کریں۔ تو یہ الزامات لگا کے وہ صرف چاہتے ہیں کہ اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو یا گری ہوئی ساکھ کو دوبارہ سہارا دیں۔ سر، ابھی جو پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کا اگلا لائے عمل کیا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے اگلا لائے عمل ہمارا جی بالکل، ہم سینٹ کے اگلے مرحلے میں چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوگا۔ ہم اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں، اتفاق رائے سے ہم اپنے امیدوار لائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ مرحلہ بھی ہم جیتیں گے۔ اور کیونکہ آگے جون میں کشمیر کے الیکشن کی بھی آمد ہے، تو اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں کہ آپ پیپلز پارٹی کو کیسے دیکھ رہے ہیں کشمیر کے اندر؟ پیپلز پارٹی کشمیر کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے، اور کشمیریوں کے کاز کو اگر کوئی جماعت بڑے واضح رنگ میں ہر حال میں سپورٹ کرتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلا الیکشن کشمیر سے پیپلز پارٹی بہت اکثریت سے جیتے گی، بڑے جوش و جذبے سے جیتے گی، اور انشاءاللہ تعالی وہاں پہ حکومت بنائے گی۔